ناظرین اور عزیز طلباء آداب، میں ہوں آپ کا میزبان حسین عباس رضوی۔ میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ و صحافت میں پچھلے 10 سال سے تدریس کے فرائض انجام دیتا آ رہا ہوں۔ عزیز طلباء، یہ پروگرام کورس 1 یعنی صحافت کا تعارف اور ہندوستانی سیاسی نظام کی اکائی 5 صحافت کے اصول کی دوسری قسط پر منحصر ہے۔ اس میں ہم صحافت کے اصول کے ٹیکنیکل اور زیادہ ڈیٹیلڈ ایسپیکٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب، جو شعبہ ترسیل عامہ و صحافت کے سابق صدر رہے ہیں اور ابھی ایسوسیٹ پروفیسر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے پہلی قسط میں بھی تشریف لا کے ہمیں صحافت کے اصول کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا تھا۔ جی سر، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی شکریہ۔ صحافت کے اصول کی پہلی قسط میں آپ نے ہم کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ صحافی کے اندر کیا خصوصیات ہونے چاہیے، زبان سے اس کا کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس مرتبہ ایک ٹیکنیکل گفتگو کرتے ہیں کہ خبر بنانے کے لیے کیا ٹیکنیکس انوالوڈ ہوتی ہیں، یہ الٹا احرام کیا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھنا چاہیے۔ چونکہ آپ کا اتنا تجربہ رہا ہے، اگر آپ کچھ مثالوں سے واضح کریں تو بہت بہتر ہوگا۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بڑا ہی بنیادی اور اہمیت کا حامل آپ کا سوال تھا کہ الٹا احرام۔ عزیز ہمارے جو طلباء ہیں ان کے لیے میں بتانا چاہوں گا کہ احرام پہلے کیا ہے، اگر وہ سمجھ لیں تو میرے حساب سے اس وقت وہ الٹا احرام کیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے تاریخ پہ، دنیا کی تاریخ پر، قدیم ترین تاریخ پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو دنیا کی ایک قدیم عماراتی جو ڈھانچہ کہا گیا ہے وہ مصر کے اہرام ہیں، جو مثلث کی شکل میں جو ہے سو بنائے گئے تھے پرانے زمانے میں۔ تو اس کی مثال یہاں پر الٹی شکل میں، جب مثلث کو آپ الٹ جاتے ہیں، مثلث نہیں لے رہے ہم، یہاں احرام کی الٹی شکل، الٹا احرام۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا اکبر اور بیربل کی، کہ ایک مرتبہ اکبر نے زمین پر ایک لکیر کھینچی اور بیربل سے کہا کہ بغیر ہاتھ لگائے اس کو چھوٹا کر دو۔ تو بیربل نے اس لکیر کے بازو ایک دوسری اس سے بڑی والی لکیر کھینچ دی۔ تو یہاں پر لکیر کی مثال اس لیے دے رہا ہوں میں کہ خبر لکھنے کے دوران جو الٹا احرام کی مثال دے رہے ہیں اس میں جب ہم پوچھا جائے کہ سب سے بڑی لکیر آپ کہاں پر کھینچ سکتے، تو سب سے بڑی لکیر آپ کو سب سے اوپر کھینچنا ہوتا ہے۔ تو خبر لکھنے کے دوران بھی یہی فارمولہ آپ کو مد نظر رکھنا ہے کہ اس واقعے میں، اس تفصیلات میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ سب سے اوپر آئے گا۔ تو اس طریقے سے آپ ترتیب دیتے جائیں گے تو سب سے اہم نقطہ سب سے پہلے، اس کے بعد اس سے کم اہمیت والا، اس سے کم اہمیت والا، اسی طریقے سے وہ آپ کا جو الٹا احرام ہے وہ پورا ہوگا۔ یہ خبر لکھنے کا اصول ہے جس کے میں جو تکنیکی جو سوال تھا آپ کا اس کا جواب دیا۔ ایک صحافی کے کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کی کیا اخلاقیات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، خبر جب لکھنے کے دوران جب صحافی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھئی وہ اس میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ 6 کاف جو ہیں ان 6 کاف کے وہ اس میں جواب دینے کی کوشش کرے۔ انگریزی میں اس کو 5Ws1H کہا جاتا ہے، اور دوسرے اسباق میں جو ہے اس کے متعلق تفصیلی بتایا گیا ہے۔ یہاں پر اختصار سے میں بتانا چاہوں گا کہ کب، کون، کیوں، کہاں اور کیسے، یہ والے 6 جو کاف ہیں ان کے جوابات دینے ضروری ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر خبر میں یہ 6 کاف ہو، بغیر اس کے بھی خبر بن سکتی ہے، لیکن اصولی طور پر ان 6 کاف کے جوابات آپ کی خبر میں ہونے چاہیے۔ اب کہ کیا ذمہ داری ہے ایک صحافی کی، جو ہے سو خبر لکھتے وقت کیا ذمہ داری ہے، اس کو بہت سارے قواعد یا بہت سارے اخلاقیات کا لحاظ رکھنا ہوتا ہے، اور ان کا لحاظ رکھ کر ہی جو خبر لکھی جاتی ہے وہ صحافتی قوانین کی پاسداری کرنے والی خبر کہلاتی ہے۔ اب کیا قوانین ہیں جن کی پاسداری کرنی ہے، اس کو مختلف اداروں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ نیوز پیپر ایڈیٹرز کی جو تنظیم ہے، اخبار مالکان کی، اخبار کے ایڈیٹران کی جو تنظیم ہے، انہوں نے بعض قواعد جو سو تشکیل دیے ہیں، وضع کیے ہیں۔ ایسے ہی ایک ادارہ ہے جو صحافتی آزادی کو یقین بنانے کے لیے کام کرتا ہے، پریس کونسل آف انڈیا، انہوں نے بھی جو ہے سو رہنمانہ خطوط وضع کیے۔ ایک صحافی کو کس کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے؟ کیا وہ عوام الناس کے لیے جواب دہ ہے،
یا وہ اپنے ادارے کے لیے جواب دہ ہے یا حکومت کے لیے جواب دہ ہے، اس تناظر میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، آزادی صحافت میں ایک صحافی کو بڑا ہی بنیادی نوعیت کا سوال ہے آپ کا کہ وہ کس کو جواب دہ ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحافی اپنے ادارے کے لیے بھی جواب دہ ہے. آپ پوچھیں گے یہ کیسے کہ بھئی ادارے کے لیے کیسے جواب دہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے کہ ادارے کی جانب سے دی جانے والی میراث کا اگر وہ غلط استعمال کر رہا ہے تو وہ ادارے کو جواب دہ ہے. ایک صحافی ہونے کے ناطے صحافیوں کو بعض میراث سرکار کی طرف سے دی جاتی ہیں، بعض میراث، بعض سہولتیں، بعض فیسلٹیز اس کے ادارے کی جانب سے دیے جاتے ہیں. تو اس میں تمیز کرنا ہوگا آپ کو. جیسے اگر کسی ادارے کی جانب سے کسی صحافی کو کیمرہ دیا گیا تو وہ ادارہ اس سے پوچھ سکتا ہے اگر صحافی اس کا ذاتی مقاصد کے لیے کیمرے کا استعمال کرے. بھئی دفتر کی جانب سے دیے جانے والے کیمرے کا آپ اگر اپنے پرسنل استعمال میں کریں گے تو وہ ادارہ آپ سے پوچھ سکتا ہے. تو آپ اس چیز کو سمجھیے، صحافی آزاد ہے. صحافی اگر دیکھا جائے تو ایک معنوں میں صرف عوام کو جواب دہ ہے. تو لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں جیسے میں آپ کو مثال دے کر بتایا کہ اگر صحافتی ادارے کی جانب سے اس کو جو گاڑی دی جا رہی ہے اگر وہ گاڑی صحافتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے اور ادارہ صرف اسی لیے اس کو گاڑی دے رہا ہے تو وہ پھر اس کے غلط استعمال کے لیے ادارے کو جواب دے. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ کو یہ تمیز کرنا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے آزادی صحافت کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ صحافی آزاد ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ آزادی بھی چند شرائط کی پابند ہے، اس کو پاسداری کرنی ہوگی. جیسا کہ ہم نے پہلے والی قسم میں ڈسکس کیا تھا کہ صحافت یا میڈیا جمہوریت کا چوتھا ستون ہے، اور اس حوالے سے وہ جو 3 دوسرے ستون ہیں یعنی لیجسلیچر، پارلیمنٹ یعنی لیجسلیچر اینڈ پارلیمنٹ، اور جوڈیشری اور ایگزیکٹو، ان 3 ستونوں پہ نگراں کا کام کرتا ہے. کس کے لیے؟ عوام الناس کے لیے. تو اس حوالے سے اس میں کافی بحثیں چلیں کہ کیا میڈیا کو بھی کسی ادارے کے تحت آنا چاہیے، لیکن پوری دنیا میں اغلب رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ میڈیا کسی اور ادارے کے تحت نہیں آئے گا بلکہ سیلف گورنڈ ہوگا یا سیلف ریگولیٹڈ ہوگا. اسی لیے ایک اسٹیچوری باڈی ہے ہندوستان میں جس کا نام ہے پریس کاؤنسل آف انڈیا، جو کہ جس کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اگر میڈیا کچھ حدود کو تجاوز کرتا ہے. تو اس تناظر میں پریس کاؤنسل آف انڈیا کے حوالے سے آپ کچھ بتائیے کہ اس کی کیا کارکردگیاں ہیں اور کس واقعے میں یا کس ایونٹ میں وہ اس کو رجوع کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، پریس کاؤنسل آف انڈیا جو ہمارا پرنٹ میڈیا ہے اس کا سب سے بڑا نگراں ادارہ ہے. پریس کاؤنسل آف انڈیا نے باضابطہ طور پر رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں کہ ایک صحافی کو میدان صحافت میں کام کرنے کے دوران کن چیزوں کو کرنے کی اجازت ہے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے. بنیادی طور پر جو آپ کو دیکھنا ہے کہ جب آپ خبر نگاری کر رہے ہیں، رپورٹنگ کر رہے ہیں، خبر تحریر کر رہے ہیں، اس وقت آپ کی تحریر ایسی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی ایک ذات، مذہب، فرقہ یا جماعت کے خلاف لوگوں کے جذبات اکساتے ہوں. ایک اور جو میں موجودہ پس منظر میں اگر بات کروں تو مثال دینا چاہوں گا یہاں پر کہ ایک صحافی کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی ایڈز سے متاثرہ مریض کے حوالے سے جو ہے رپورٹنگ کر رہا ہے تو مریض کی شناخت کو جو ہے وہ مخفی رکھے. ایسے ہی ایک صحافی کو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ جہاں پر اگر کوئی خاتون یا کسی لڑکے کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ سامنے آیا تو ان کی شناخت کو بھی وہ مخفی رکھنے کا پابند ہے. اگر کوئی صحافی اس طرح کے رہنمانہ خطوط کی پاسداری نہیں کرتا ہے تو اس کے خلاف عدالتی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پریس کاؤنسل آف انڈیا نے خاص طور پر جو رہنما ہندوستانی پس منظر میں جو اہمیت کے حامل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی رپورٹنگ سنسنی خیز نہیں ہونی چاہیے. آپ کی رپورٹنگ سے کسی 2 فرقوں کے درمیان تناؤ کا ماحول پیدا نہیں ہونا چاہیے. آپ کی رپورٹنگ سماج کو جوڑنے والی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ جو آج کے ماحول میں صحافیوں کے لیے بڑا چیلنجنگ ہے کہ ایک صحافی کو اپنی کارکردگی کے دوران تحائف لینے سے بھی بچنا چاہیے. کیوں کہ یہ تحائف کہیں نہ کہیں ضابطۂ اخلاق کے خلاف متصور ہوتے ہیں. اور خاص طور پر 2009 کے بعد پریس کاؤنسل آف انڈیا نے ایک رپورٹ بھی شائع کی ہے، اور رپورٹ ہے پیڈ نیوز کے حوالے سے کہ ایسی شکایت بھی آئی ہیں پریس کاؤنسل آف انڈیا کے پاس جہاں پر صحافی پیسے لے کر خبروں کو شائع کرنے کا مرتکب پایا گیا ہے. تو اس پس منظر میں بھی نہ صرف تحائف سے بچنا چاہیے بلکہ ہر ایسی حرکت سے جو ہے صحافی کو بچنا چاہیے جس سے عوامی مفاد متاثر ہوتا ہے. کیونکہ ایک صحافی کا رول جمہوریت میں سماجی ذمہ داری کو پورا کرنے کا بھی ہے جہاں پر وہ نگرانی کرتا ہے حکومتی کارکردگی پر، اور جو عاملہ ہے ان پر نگرانی کا فرائض انجام دیتا ہے اور عدلیہ کی رپورٹنگ بھی کرتا ہے.
تو آپ چونکہ آپ خود بھی صحافت سے وابستہ رہے ہیں، آپ نے یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ صحافی ہیں اور اگر آپ تحفے تحائف لے رہے ہیں تو گویا آپ کمپرومائزڈ ہو رہے ہیں اور آپ کی جو خبر نویسی ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا. یہ خلاصہ تھا آپ کے جواب کا. اچھا، جس طرح پریس کونسل آف انڈیا ایک قومی سطح پہ کام کرتی ہے، کیا بین الاقوامی سطح پہ بھی کچھ ادارے ہیں یا کچھ رہنمایانہ اصول ہیں صحافی کے لیے؟ جی، اس میں پہلی چیز پریس کونسل آف انڈیا کے حوالے سے جو رہنمانہ خطوط تھے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے پھر ہم آپ کا جو سوال آپ پوچھیں اس پر آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پریس کونسل آف انڈیا نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ صحافیوں کو حکومت سے مراعات طلب نہیں کرنے چاہیے. تو لیکن ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو صحافی ہیں ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ بھئی صحافیوں کے لیے بھی جو سو سرکار زمین فراہم کرے، صحافیوں کے لیے سرکار طبی سہولیات فراہم کرے، صحافیوں کے لیے بس پاسز جو سو سرکار سے طلب کیے جاتے ہیں، ٹرین کے لیے جو سو ریلوے کے جو پاس ہیں رعایتی پاسز وہ جو سو لے رہا ہے. تو صحافی اگر اپنے ادارے سے تنخواہ لے رہا ہے اور پھر سرکار سے وہ اگر اس طرح کی رعایتیں لیتا ہے تو وہ اخلاقی نقطہ نظر سے وہاں پر ایک مفادات کا ٹکراؤ والی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، اس میں اس کو بچنا چاہیے. قومی سطح پر جس طریقے سے صحافت کے لیے ذمہ داریاں ہیں، ایسے ہی بین الاقوامی سطح پر بھی صحافتی اداروں نے صحافیوں کے لیے بعض رہنمانہ خطوط جاری کیے ہیں. جیسے عام طور پر قومی صحافت میں بھی اور بین الاقوامی کہ نعشوں کی تصاویر آپ کو جو سو بتانے سے، پرنٹ میڈیا ہے تو اس کو شائع کرنے سے، الیکٹرانک میڈیا ہے تو آپ کو نہیں بتانا چاہیے. لیکن عملی طور پر ہم دیکھتے کہ آئے دن جو سو بعض ادارے ہیں بین الاقوامی ادارے جو اس کی پوری پاسداری کرتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ نعشوں کی تصاویر، خون میں لطف پت افراد کی تصاویر نہیں بتاتے. لیکن مسابقت کا جو ماحول در آیا ہے یا پھر تربیت کی جو کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی یا پھر پروفیشنلزم کا جو سوال ہے اس میں اس پر کچھ سمجھوتا ہو رہا ہے. تو اس چیلنج سے نمٹنے کی ضرورت ہے. آپ جیسا ابتدا میں بولے کہ یہ سیلف ریگولیٹری والا طریقہ ہونا چاہیے جہاں پر صحافیوں کو خود اس بات کا احتساب کرنا ہوگا کہ کیا واقعی کہیں پر ہماری رپورٹنگ ایسی ہو رہی ہے کہ دو ملکوں کے درمیان تناؤ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کیا ہماری رپورٹنگ ایسی ہو رہی ہے کہ دو مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان جیسے تناؤ کی صورت اس سے بچنا چاہیے. جیسے اب جو ایک نیا مسئلہ ریفیوجیوں کے حوالے سے جو مسئلہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے ملکوں میں حکومتی سختیوں کے سبب یا بعض حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں پہنچ رہے ہیں، تو ان کی رپورٹنگ کے دوران جو کس طرح کا جو معاملہ آپ کو رکھنا چاہیے اس حوالے سے باضابطہ طور پر رہنمانہ خطوط ہیں، موجود ہیں. ان کی پاسداری کرنا ہے اور صحافت کے طالب علم کو ان اصولوں سے واقف کروانے کے لیے ان قوانین کو شامل نصاب بھی کیا گیا ہے. ایک جو سوال بنتا ہے کہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ پروفیشنل اگر جرنلسٹ ہے تو وہ ان سب رہنمایانہ اصول کی پاسداری کرے. پروفیشنل اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے آپ کسی سے بغیر اجازت اس کے ریکارڈنگ نہیں کر سکتے. آج کے زمانے میں جو آ گیا ہے کہ جو کوئی بھی اپنے ہاتھ میں کیمرہ پکڑ رہا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے، اور موبائل فون میں جب کیمرہ آ گیا ہے تو ہر موبائل فون جو بھی ہاتھ میں رکھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ صحافی بن سکتا ہے. لیکن صحافت میں بھی جو رہنمانہ خطوط ہے اس میں یہ ہے کہ بغیر اجازت کے اور جب تک کہ بہت ہی ناگہانی حالات نہ ہو آپ کسی سے بغیر اجازت لے کے آپ اس کی گفتگو کو ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس کی تصویر کشی آپ نہیں کر سکتے، منع کیا گیا ہے. تو اب دیکھیے اسٹنگ آپریشن کی بھی ہم مثال لیں تو یہ اس وقت تک اس سے بچا جائے جب تک کہ بہت زیادہ ملکی، قومی اور عوامی مفاد جڑا نہ ہو. بہت ہی ناگزیر حالات میں جو سو اس کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اب جو صحافت میں عجلت پسندی آ گئی ہے اس میں اب ہر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ کیمرہ ہاتھ میں پکڑ لے اور کسی کو بغیر بتائے وہ ریکارڈنگ کر لے. سینسیشنلزم سے پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ نہ صرف سنسنی خیز ہو رہا ہے بلکہ صحافتی ضابطۂ اخلاق کی بھی ایک اہم اصول کی ہے کہ بھئی بغیر اجازت آپ نہیں کر سکتے ریکارڈ کسی کو، تا وقت کہ اس کے ساتھ بہت عظیم تر مفاد جڑا ہوا ہونا ہے. ایسا مفاد پبلک انٹرسٹ، ہاں عظیم تر ہو. ایسا پبلک انٹرسٹ کی بھی آپ کو وہ تشریح کرنی ہوگی کہ آپ کا صرف آپ بھی مطلب ایک فرد بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں بھی عوام کا حصہ ہوں، میرا مفاد متاثر ہو رہا ہے تو میں کسی کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہوں. وہ شرائط لاگو ہیں کہ مفاد ایسا ہو جو بیک وقت کئی لوگوں سے جڑا ہوا. یعنی اگر کوئی کسی کی شخصی عزت یا اس کی جو سماج میں جو پوزیشن ہے اس پہ آنچ آ رہی ہو تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اس کو عدالت میں جواب طلب کے لیے جو سو حاضر ہونا پڑ سکتا ہے اگر وہ اس طرح کا کرے. لیکن ایک چیز جو میں عرض کروں کہ ایک کسی دانشور نے کہا ہے کہ جو تم چھاپنا چاہتے ہو یا شائع کرنا چاہتے ہو یا دکھانا چاہتے ہو
اور کوئی شخص کہیں پہ اہل اقتدار جو با اقتدار ہے وہ اس خبر کو نہیں چھپنے دینا چاہتا ہے, نہیں شائع ہونا دینا چاہتا ہے, وہی اصلی صحافت ہے, کیونکہ باقی جو کچھ ہے وہ صرف تعلقات عامہ ہے یا پبلک ریلیشن ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے, ایک صحافی کی جو اچھے صحافی کی جو خصوصیات ہے اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ وہ سمجھے کون سی اطلاع خبر ہے اور کون سی اطلاع صرف خیالات ہیں. بھائی خبر کیا ہے؟ کسی کے خیالات کو پیش کرنا خبر نہیں ہے. فیکٹس اینڈ اوپینین. ہاں, اس میں کیا فرق ہے اس کا امتیاز جو ہے ایک صحافی کو کرنا چاہیے کہ کب وہ خبر جا کے خبر سے آگے بڑھ کے یا خبر کے نچلے درجے میں وہ خیالات بن جا رہے ہیں, اس میں وہ تمیز نہیں کریں گے, ایڈیٹوریلائز نہیں کرنا چاہیے. آپ مائک پکڑ کر کسی کے سامنے بھی چلے جائیں تو کیا وہ خبر مل رہا ہے یا اس کا نقطہ نظر مل رہا ہے؟ تو خبر میں آپ تمیز کیجئے, اس خبر پر ملنے والی آرا کیا ہے اس میں آپ تمیز کیجئے گا. تو خیالات بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں, ٹھوس شواہد بڑی مشکل سے ملتے. تو جو اصل صحافی کی ذمہ داری ہے وہ ان چھپے ہوئی باتوں کو سامنے لائے جو عوامی مفاد سے جڑی ہوئی ہے. ہر چھپی ہوئی بات خبر نہیں بنتی. ایسی بات, ایسی اطلاع, ایسا واقعہ جس کا تعلق عوام سے جڑا ہو اس کو سامنے لائے اور پھر اس پر جا کر رائے لے. چونکہ رائے تو بہت آسانی سے, تعلقات عامہ وہی ہے کہ بھئی جہاں پر لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں, تو رائے سے زیادہ اہمیت. اور خبروں میں صحافی کو بھی اس بات سے رہنمانہ خطوط میں واضح ہے, اپنے ذاتی خیال کو وہ خبر میں شامل نہیں کر سکتا. حالات, واقعات اور اطلاعات جوں کا توں, من و ان جیسے ہے وہ خارج تک پہنچانا ہے. ترسیل کے دوران آپ کہیں بھی اپنے خیالات اس میں شامل کرنے سے گریز کریں. ایک صحافی کو اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کرنی چاہیے. اچھا, اس میں صحافت میں ایک جو ایشو آتا ہے وہ معروضیت کا آتا ہے, یعنی آبجیکٹیوٹی. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیونکہ آبجیکٹیوٹی جو آئیڈیل آبجیکٹیوٹی ہے وہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ آپ جس خبر کا انتخاب کرتے ہیں, بہت ساری خبروں سے ایک خبر کو چنتے ہیں, وہی آپ کی سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. اور پھر جس طرح آپ لکھتے ہیں, تصویر لگاتے ہیں, یا جو آپ کا سلانٹ ہوتا ہے یا ٹلٹ ہوتا ہے خبر میں, وہ آپ کی سبجیکٹیوٹی اس میں آتی ہے. تو کیا معروضیت ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے, یا ہونا بھی چاہیے؟ کیونکہ آپ کا قطع کلام کے لیے معافی چاہتا ہوں, کیونکہ ایک خیمہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جانبداری یا غیر جانبدارانہ جو رویہ ہے یہ ایک مت ہے, یہ ایک فرضی بات ہے, یہ ایک وہم ہے, جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک خیمہ یہ کہتا ہے کہ صحافی کو جانبدار ہونا چاہیے, لیکن کس کے لیے؟ بے آواز کے لیے, نادار کے لیے, غریب کے لیے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے, جس کے پاس آواز نہیں ہے, اس کی طرف سے وہ جانبداری کرے, نہ کہ وہ غیر جانبدار ہونے کا ڈھونگ کرے اور جانبداری طاقتور کے طرف رکھے. دیکھیے, ہمارے ڈپلومہ کے طلباء کو میں اگر سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ رپورٹنگ کے دوران میدان صحافت میں ایک صحافی کو غیر جانبدار رہنا چاہیے. یہ اصولی نظریہ ہے. جو اب غیر جانبدار ہو تو مثال کے طور پر اگر میں بتاؤں کہ پولیس کے ذریعے سے ہمیں کوئی اطلاع ملتی ہے, پولیس کے ذریعے سے کوئی اطلاع ملتی ہے, تو ہم پولیس اگر کسی کو گرفتار کرنے کا اعلان کرتی ہے تو جس کو گرفتار کیا گیا ہم اس سے بھی پوچھیں گے, ٹھیک ہے. تو وہاں پر ہم دونوں کے ورژن کو دیکھ کر جو ہے بیلنس کریں گے. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم XYZ فلاں شخص کو دہشت گردی کے الزامات میں ہم گرفتار کر رہے ہیں. اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ بھئی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہاں پر ہم ملزم لکھیں گے اس کو, اس پر صرف الزامات لگائے گئے ہیں. کس کی جانب سے؟ پولیس کی جانب سے. اب اس کے بعد عدالت میں مطلب دیکھیے گنجائش ہے, آپ بیلنس خاری پر چھوڑ دیجئے فیصلہ سچ اور غلط کا, آپ فیصلہ مت کیجئے گا. پھر اس میں بہت زیادہ غلطیوں کا احتمال بھی رہتا ہے. آپ کیسے بیلنس کریں گے؟ آپ کی آبجیکٹیوٹی کیا ہے؟ آپ کا کام اچھا آپ کا رول کیا ہے؟ پہلے آپ اس چیز کو طے کر لیجئے. آپ کا رول ہے ترسیل کرنا. صحیح ہے غلط ہے وہ خاری کو چھوڑ دیجئے, وہ آپ کے دیکھنے والے آپ ویور پہ چھوڑ دیجئے, وہ طے کریں. جیسے کہ صحافت کے اصول میں یہ بھی بتایا گیا ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ صحافی کا کیا رول ہے, تو صرف اطلاعات کی ترسیل کرنا اگر صرف اتنا ہی محض اس کا رول ہے, تو یا پھر یہ ہے کہ وہ آگاہی بھی پیدا کرے, اوپینین بھی بلڈ کرے, اور ایک سمت یا ایک جہت بھی دے لوگوں کو کہ کس طرح سوچنا ہے, ان کے حقوق کیا ہیں, یہ بھی صحافی کا رول ہے. دیکھیے, میں آپ کو حالیہ عرصے میں حکومت ہند کی طرف سے جو قانون پاس کیا گیا تھا,
نابالغ بچوں کے ساتھ جنسی جرائم کے پس منظر میں، تو اس میں نیا ایکٹ بھی ہوا. تو کیسے ہوا کہ میڈیا نے اس کو مسلسل رپورٹ کیا کہ جس طریقے سے جنسی جرائم میں اضافہ ہوا ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ موجودہ اس وقت کے جو قانون تھے اس میں کس طریقے سے جو ملزم ہے وہ آسانی سے بچ کے نکل رہا ہے. تو اس میں ترامیم ہوئے. تو کہیں نہ کہیں اس میں میڈیا کا بھی رول ہے. تو میڈیا کا کام آگاہی کرنا ہے، میڈیا کا کام قانون بنانا نہیں ہے، میڈیا کا کام انصاف دلانا نہیں ہے، میڈیا کا کام تصفیہ کرنا نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھ لیجئے گا. یہی تو سوچ کر بعض صحافی آج کیا کر رہے ہیں، آج وہ اپنے اسٹوڈیو کو جیسے کمرہ عدالت بنا کر بیٹھے ہیں. ان کے پاس جو دستیاب جو چیزیں ہیں یا ان کے جو مقاصد ہیں اس کی تکمیل کے لیے وہ فیصلے صادر کر رہے ہیں. یہ کام عدالت کا ہے. دیکھیے آپ سمجھیے آپ کے رول کو، آپ چوتھا ستون ہے تو یہاں پر آپ کو قانون بنانے والے ادارے مقننہ بھی ہے، عاملہ بھی ہے، ایگزیکٹو بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے. تو اگر آپ سماج میں کچھ ناانصافی کو محسوس کرتے ہیں تو میڈیا کا کام انصاف دلانا نہیں ہے، میڈیا کا کام اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، میڈیا کا کام اس کو پیش کرنا ہے. اگر پولیس کی جانب سے کسی کیس میں صحیح پیروی نہیں ہو رہی ہے تو میڈیا اس کو وہ نہیں کر سکتا، ان کی نشاندہی کرے تاکہ پولیس اس کی صحیح طریقے سے صحیح دفعات کے تحت ان کو عدالت میں پیش کرے، اور عدالت کا کام ہے تصویر. یہاں پر تینوں کو اوور لیپ نہیں کرنا ہے. میڈیا یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم جو ہے سو قانون ساز اداروں پہ بھی تنقید کرنے کے لیے آزاد ہیں، ہم ایگزیکٹو پہ بھی تنقید کرنے کے لیے آزاد ہیں، ہم عدلیہ کی کارکردگی پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو یہ پھر صحت مند جمہوریت نہیں ہے. صحت مند جمہوریت میں ہر ادارے کو اس کا اپنا دائرہ کار بتا دیا گیا ہے. جب آپ کو واچ ڈاگ کہا گیا ہے، نگرانی کا کام کرنا ہے، تو آپ نگرانی کے فریضے کو اچھے طریقے سے انجام دیجیے گا. آپ پارٹی مت بنیے گا، آپ فیصلہ صادر مت کیجیے گا، آپ قانون بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. اس چیز کو سمجھنا ہے. یہ جو الیکٹرانک میڈیا کی اب جو ایک ریلا آیا، ایک جو سیلاب کی شکل میں جو نکل بیٹھا ہے کہ کسی بھی موضوع کو لے کر جو صحافی اسٹوڈیو میں بیٹھ رہا ہے اور خبروں کے ساتھ ساتھ خبروں سے زیادہ اپنی آرا خاری پر تھوپ رہا ہے، ناظر پر تھوپ رہا ہے. فیصلے بھی ہو رہا ہے کہ بھئی عدالت کو ایسا کرنا چاہیے، مقننہ کو ایسا کرنا چاہیے. یہ میرے حساب سے صحت مند نہ جمہوریت کے لیے ہے نہ صحت مند میڈیا کے لیے. ہم اپنے رول کو سمجھیں. ہماری میڈیا کی جو آزادی ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی اصول و ضوابط کی پابند ہے. صحافت کے اصول کی دوسری قسط، اس میں امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کے کچھ آرا ہیں تو ضرور ہم کو اس پتے پر بھیجیے. عزیز طلبہ، اس موضوع سے وابستہ جو سفارشی کتب ہیں وہ یہ ہیں. تو آج کی یہ گفتگو تھی. جناب مصطفیٰ علی سروری صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے ڈپلومہ کے طالب علم کے لیے اتنی آپ نے ڈیٹیل میں بتایا، اس کے لیے بے حد شکریہ. ناظرین اور عزیز طلبہ، آج کی یہ گفتگو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. ایک نئے سبق کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.